میں سمجھتا ہوں اس میں تو کم سے کم 90% لوگ حضور غوث پاک کی گائنی کیے ہوں گے، کیونکہ یہ مسجد ہی جو ہے نا ولیوں کے نام کی نسبت کی مسجد ہے، اس میں آتے بھی وہی ہے جو ولیوں کی نسبت والے ہوتے ہیں. تو حضور غوث پاک پیرانی بھی ارشاد فرماتے ہیں میرا نام نہیں لیتا کوئی شخص، لیتا وہ ہے جس کو میں چاہتا ہوں. آپ یا غوث المدد نہیں کہتے تو تمہاری زبانوں سے یا غوث المدد کا جملہ آتا ہے. اچھا کوئی کہ میں نہیں کہتا، تو بھی ٹھیک ہے، تجھے میرے غوث پاک چاہتے ہی نہیں. اس کو رام کیوں کہتے ہو آپ؟ اسے غلط کیوں کہتے ہو؟ سمجھ رہے بولتے توجہ ہے نا آپ کو؟ چاہے غوث پاک کا نام وہی لے گا جس کو غوث پاک چاہتے ہیں. ہمارے گھروں میں غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے، ہم غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے ہیں. زبان پہ جب نام آ جاتا ہے، اور ایک بات علمی نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں، میں نے 3 جمعہ پہلے جب میلاد کا آخری بیان تھا میرا، میلاد کا آخری بیان تھا، ایک جملہ کہا تھا میں نے قرآن مجید کے آیت سے اللہ تعالیٰ نے جلسہ میلاد کو منعقد کیا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جلسہ میلاد کا ثبوت دیا تھا میں. کیا ثبوت دیا تھا؟ سب سے پہلے جلسہ میلاد کو کس نے منایا، کہاں منایا، اس میں شرکت کرنے والے کتنے تھے. آپ کو پیچھے لے جا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں ذہن میں آپ کے بیٹھ جانا چاہیے، دل و دماغ میں قرآن مجید کی باتیں ہیں. تو سب سے پہلے جلسہ میلاد کو اللہ نے منعقد کیا تھا. کس نے؟ جلسہ میلاد کو. اور اس میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کی روحیں آئی تھی. اور اللہ نے کہا تھا یہ میرے نبی کا نور ہے. جب اللہ نے کہا اس وقت پر نبی کا نور کیا ہوا معلوم؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے اوپر نبی کا نور سایہ بن کے چھا گیا. اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا نور ہے. تو سارے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس نور نبی کے آگے گردنیں جھکا دیے. کیا کیے؟ گردن جھکا دیے. نور مصطفیٰ کے سامنے سارے انبیاء گردنیں جھکا دیے. گردنیں جھکا کر کہنے لگے ہم ان پہ ایمان لے آئے، ہم اقرار کیا اللہ تیرے نبی ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے، اور آقا کے یعنی سارے نبیوں کی امام کی شان، سارے نبیوں کے سردار کی شان، کہ سارے نبیوں نے اس نبی کے نور کے آگے گردن جھکا دی. اب آؤ حضور غوث پاک پیران پیر کی شان کیا ہے؟ خدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ. یعنی جمعہ کا دن ہے اور یہ واقعہ سرکار غوث پاک پیران پیر اس کائنات میں تشریف لانے سے 200 سال پہلے، کتنے؟ کون سے بزرگ تھے؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ یہی بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. آپ حضور غوث پاک پیران پیر سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. 200 سال پہلے آپ فرمائے تھے آج سے 200 سال کے بعد ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ برسر منبر اللہ کے حکم سے اپنی ولایت کا اعلان کرے گا. تو اس وقت پر اعلان ولایت کے ساتھ روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ ہے سب گردنیں جھکا دیں گے، اور اس کے بعد قبر میں جتنے اولیاء اللہ ہوں گے سب گردنیں جھکا دیں گے. عالم ارواح میں جتنے اولیاء اللہ ہوں گے سب گردنیں جھکا دیں گے. جنید بغدادی نے کہا میں جنید آپ ہی سے ان کی ولایت کے آگے گردن جھکا رہا ہوں، میں ابھی سے ان کی ولایت کے آگے گردن جھکا رہا ہوں. تو مقام نبوت کے آگے سارے انبیاء کی گردنیں جھکی. شہنشاہ انبیاء کے سامنے سارے نبیوں کی گردنیں جھکی.
शहंशाह विलायत के आगे सारे बंदियों की गर्दन झुकी। और एक बात याद रखिए आप, सारी कायनात में, दुनिया में हुजूर आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की कसरत इतनी कसरत है कि किसी नबी की उम्मत इतनी नहीं हुई जितनी हमारे आका की उम्मत हुई। अब आप बोलेंगे भाई काउंटिंग तो करके बताओ, कैसे बोल सकते हैं आप? आदम भी गुजरे हैं, नूह भी गुजरे हैं, ईसा पैगंबर भी गुजरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं। चलो आपको इल्म की रोशनी बता रहा हूं। जन्नत के अंदर सारे जन्नतियों की सफ कितनी होगी मालूम? सारे जन्नतियों की सफें 120 सफ होगी जन्नतियों की। कितने? आदम से लेकर हमारे आका तक के सब उम्मती आ गए उसमें। 120 सफे होंगी सारे जन्नतियों की। अब आप बोलेंगे भाई इतनी होंगी क्या? ये सफे जो हम गिनते हैं ये सफे नहीं होंगी, वो हद्दे निगाह तक सफे हो जाएंगी, जहां तक निगाह का जाए वहां तक। और कितनी आगे होंगी अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने। हदीस से पाक में है 120 सफ जन्नती की होगी। और उस सफों में आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, सारी नबियों की उम्मतियों की सफ कितनी होंगी? सारे नबियों की 1,24,000 आदम की उम्मती है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, सारे अंबिया की उम्मती हुए, उनके मानने वाले उनकी उम्मती हुए। और आखिर में पैगंबर आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब बताओ सारे अंबिया की उम्मतों की सब कितनी होंगी और हमारे आका की उम्मतियों की सब कितनी होंगी? हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, शहंशाह अंबिया, सरदार अंबिया की उम्मतियों की सब 80 होंगे। कितनी होंगे? 80 सब हुजूर की उम्मतियों की। 120 में 80 गए तो कितने बचे? 40 में कौन? आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मतियों की सब 40 होगी सिर्फ। तो कसरत उम्मत किनकी है? सरकार दो आलम इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कसरत उम्मत। समझ रहे? और कायनात में मेरे आका की उम्मतियों से बढ़ के किसी नबी की उम्मती नहीं। इसी तरह से जो इस जमीन पर तो जो है ना, इस जमीन पर हुजूर और से पाक के मुरीदों से ज्यादा किसी वली के मुरीद नहीं है, ना है, ना हुए हैं, ना होंगे। अब आप बोलेंगे भाई गौसे पाक के मुरीद नूरुल्लाह कादरी साहब वो हरा अमामा बांधे खादरी है, हमारे हुसैन साहब हरी टोपी पहने खादरी है, और दूसरे साहब वो चिश्ती वाले पे गए टोपी वो चिश्ती है, और दूसरे आए थे वो नक्शबंदी है, और एक आए थे वो सोहरवर्दी है। और नूरुल्लाह कादरी साहब बोलती है भाई गौसे पाक के मुरीद कसरत है, तो होगी ना। मैं जो चिश्ती हूं भाई, मैं जो चिश्ती हूं, मैं गरीब नवाज के सिलसिले का हूं। कोई बोला मैं नक्शबंदी हूं, शेख बहाउद्दीन उमर सहरवर्दी सहरवर्दी के मुरीद बोलेंगे, नक्शबंदी के मुरीद कहेंगे। तो 4 सिलसिले हैं, खादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया। लेकिन जो सिलसिले का जहां मुरीद बैठा है, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो किसी पीर का मुरीद हो, वो सारे मुरीद गौसे पाक की होते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीर मुर्शिद तो गौसे पाक नहीं है, उनके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी है,
سمجھ رہا بات؟ لیکن جس وقت پر جس دن جمعہ کے روز سرکار غوث پاک برسر منبر تھے، اللہ کی جانب سے حکم ہوا اے میرے غوث اعظم ولایت کا اعلان کرو، تو اس وقت پر سرکار غوث پاک جب ولایت کا اعلان کیے، قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ، میرا قدم سارے ولیوں کے کندھے پر، اس میں یہ نہیں بولے قادری گھرانے کے، یہ نہیں بولے کہ چشتی، سارے ولیوں کے کندھے پر میرا قدم۔ اس وقت پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجر کے پہاڑوں میں خدا کی یاد میں، عبادت میں، مراقبے میں تھے، تو جیسی آواز اللہ نے کائنات میں پہنچا دیا، خواجہ معین الدین چشتی مراقبے میں سر جھکا کر اتنا جھکائے آپ کا سر غوث پاک کی ولایت کے آگے زمین کو رکھ گیا، اور خواجہ معین الدین چشتی نے کہا لا نہیں، بل علی الراس والعین، آپ کا قدم ہمارے کندھوں پر نہیں، ہمارے گردنوں پہ نہیں، ہمارے سروں پہ نہیں، بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر آپ کا قدم ہے، بالراس والعین، بل ہوا بالراس والعین، آپ کا قدم تو ہمارے کندھوں پر نہیں بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے۔ تو ولایت کا اعلان کیا ہوا؟ ساری دنیا میں، کائنات میں جتنے ولی ہیں، قدمی ھذا میرا قدم علی رغبتی، یعنی کندھے پر کل ولی اللہ، سارے اولیاء کے کندھے پہ میرا قدم۔ تو بتاؤ جب غوث پاک کا قدم سارے ولیوں کے کندھے پہ آیا تو سہروردی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پہ بھی آیا، خواجہ معین الدین چشتی کے کندھے پہ بھی، سمجھے، شیخ شہاب الدین سہروردی کے کندھے پر بھی، نقشبندی کے سہروردی پر بھی، کندھے پر بھی، ساری کائنات کے اولیاء اللہ کے کندھے پہ کس کا قدم ہے؟ حضور غوث پاک پیرانی پیر۔ تو سب ہوئے غوث پاک کے مرید، سب ہوئے غوث پاک کے مرید۔ حضور غوث پاک یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کائنات میں کسی کو اگر میرے سلسلے میں مرید بننے کا وقت نہ ملا تو جو ہے نا، کائنات میں اگر کسی کو میرے سلسلے میں مرید بننے کا وقت نہ ملا، وقت نہیں ملا، اس نے زندگی میں ایک مرتبہ یا غوث المدد کہہ دیا، وہ میرے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ کسی نے ساری زندگی میں ایک مرتبہ میرا نام لیا، وہ میرے مریدوں میں داخل ہو گیا۔ تو ساری کائنات کے اندر جیسے آقا کی امتیوں کی کثرت ہے، اسی طرح سے غوث پاک کے مریدوں کی کثرت ہے، اور کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ چلو میں آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر حدیثوں کو لانے والے کون ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پاک دلی میں ہے، جہاں پر مجھے حاضری دینے کا موقع ملا، سمجھ رہے؟ تو شمس طلاب اولیاء مسجد کے صحن میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا مزار پاک ہے، جنہوں نے ہندوستان کو حدیثیں لے کر آئے۔ ان کے پوتے شیخ اسماعیل محدث دہلوی، اب بولیں گے یہ اسماعیل دہلوی کا نام تو ہمیں ادھر سنے تھے، ادھر کیسے آ گیا؟ توجہ نہ ذرا، اہل علم لوگ بھی بیٹھے رہتے میرے بیان میں، اہل علم لوگ بھی میرے بیان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کا نام ادھر سنے تھے، ادھر کیوں آ رہا؟ حالانکہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پوترے ہیں، لیکن وہابڑوں کی کتاب پڑھتے پڑھتے وہابڑی ہو گئے، کتابیں پڑھتے، لیکن ایسے وہابی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کائنات کے اندر ساری
آج دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا کرنا چاہتا ہے تو جو کسی کو اگر اللہ ولایت عطا کرنا چاہتا ہے تو ولایت کی سند رسالت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہے. وہ سند کے اوپر جب تک مولا علی کی مہر، جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگتی وہ ولی نہیں بن سکتا. کوئی کائنات کے اندر، پوری ساری کائنات، ساری دنیا میں کسی کو اللہ ولایت عطا کرنا چاہتا ہے تو سند سرکار دو عالم کے سامنے ہوتی ہے اور اس سند پہ مہر مولا علی اور غوث اعظم کی لگتی ہے. جس کی سند پہ غوث اعظم کی مہر لگی وہ ولی بن گیا، جس کی سند پہ غوث اعظم کی مہر میں وہ ولی نہیں بن سکتا. اسی لیے کیا کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت اکرام وسیلے کی تعلق سے جو میں بات بتا رہا تھا آپ کو قرآن مجید کی، جو میں نے آیت تلاوت کی، میری اپنی حقیقت 2 جمعہ پہلے کی تھوڑا سا صدر صاحب کی بھی اجازت ہو کہوں میں، اجازت ہے؟ میں حضور غوث پاک پیرانی پیر کے 11ویں پوترے، کتنے؟ ہم سب 11 والے ہیں نا، 11ویں پوترے. آپ کا نام خطب دکن میرا حضرت سید شاہ ابو الحسن قادری دستگیر ثانی ہے. لقب کیا آپ کا؟ دستگیر ثانی ہے. آپ پیدا ہوتے 350 سال ہوئے. دستگیر ثانی لقب کیسے؟ کوئی دنیا والے عطا نہیں کیے. اس زمانے کے 360 اولیاء اللہ آپ کو دیکھ کر کہے آپ سرات آبا مشابہت غوث اعظم تھے. آپ بولے دادا آپ تو دستگیر ثانی ہے، اولا تو بغداد میں ہے. آپ پیدا ہوتے کتنے سال ہوئے؟ 350 سال. تو جو ہے نا وسیلہ بتا رہا ہوں، میری اپنی زندگی کی حقیقت 15 دن پہلے کا وسیلہ بتا رہا ہوں. دور کی بات نہیں، پرانے زمانے کی تاریخی باتیں نہیں. اور آپ ہی نے جب میری عمر 15 سال کی تھی 1986 میں اپنے گھر کے بچے کو میرا چہرہ دکھا کے بتائے تھے یہ بچہ جہاں کہیں ہو اس کو خلافت اور نعمت دینا. میری مزار پاک سے حکم دیے تھے. وہ بہت بڑا واقعہ ہے. ان کے حکم سے ان کے فرزند مجھے ایک جگہ پہ تھا، بلا کے بولے یہ چہرہ آپ کا میرے دادا بتا کے خلافت اور نعمت آپ کو دی ہے. میرا حادثہ جو ہوا 15 دن پہلے، میں جمعرات کی رات تھی، جمعرات کی رات تھی. میرا پروگرام جو ہے نا بہت دور مقام پہ تھا، اوٹی کے قریب میں. صبح فون آ گیا، بندناز سرکار کے گھرانے کے ایک بزرگ ہیں، سنگروپا سے آگے دھڑے سگور ایک گاؤں ہے، وہاں پر ان کے مزار پاک ہے. ان کے گھرانے کے جو سجادے تھے وہ میری بہن کے سسرے، ان کا انتقال ہو گئے. تو ہم سفر کر کے صبح سے لے کر وہاں پر 600-650 کلومیٹر رات کے 10 بجے پہنچے. 11 بجے تجہیز و تکفین ہوئی. پھر میں جمعرات کی رات سے، جمعہ میرا بیان جنیدیہ میں ہے، تو ہم سفر کر کے رات کی نیند میں تھکے ہوئے نکلے تھے. وہاں پر سفر سے جب آ رہے تھے رات کے تقریباً 12:30 بج چکے تھے. میرے فرزند گاڑی چلا رہے تھے، میں نیند میں تھا، سو گیا تھا میں گاڑی میں. بولا بیٹا صبح ہم کو بنگلور پہنچنا ہے کیونکہ بیان سننے کے لیے بہت لوگ دور دراز سے آتے ہیں، مجھے رہنا ہے. سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور ہماری گاڑی ایسے جا رہی ہے. وہاں پر کھیتوں کا ایریا ہے، کچی مٹی میں گاڑی ایسے گر کے نیچے لڑک کر الیکٹرک کے ہیوی پول کو لگ کے الیکٹرک کا پول کا ٹھوکے گر رہا ہے. سامنے جو گاڑی آ رہی ہے انہوں کیا سوچ رہے معلوم؟ ابھی الیکٹرک کا پول ٹوٹ گیا، گر رہا ہے، ابھی گاڑی اور گاڑی کے اندر رہنے والے لوگ جل جائیں گے، میں تو ان کو بچا بھی نہیں سکوں گا. بس ہم ایک ڈرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. لیکن الیکٹرک کا پول کٹ ہو کے، یہ کرنٹ دیکھیے بزرگائی جی کا کیسا کٹ ہو کے ایسے 11 kV 3 فیس الیکٹرک کی سپلائی ہو رہی ہے. وہاں پر ذرا سا بھی لگ جاتا خاک ہو جاتے ہم چل کے.
इलेक्ट्रिक का पोल कट होकर गाड़ी पलट ऐसे रुका है। हम लोग बाहर आए, वो बाहर हम आने के बाद सामने बिठाकर क्या कह रहे मालूम, ये मंजर वो कौन, मैं नहीं जानता उनको। मैं पूछा आपका नाम क्या, बोले यूनुस है। कहाँ के वाले, दिन शुगर वाले। वो खुद कहते हैं मैं दस्तगीर सानी दादा के घराने का मुरीद हूँ। क्या बोले, मैं दस्तगीर सानी दादा के घराने का मुरीद हूँ। 3 दिन पहले दस्तगीर सानी दादा ये मंजर दिखाए मुझे, बोले तू एक होगा, तेरे साथ मेरे 2 बच्चे होंगे, हादिसा होगा, तू मेरे बच्चों के साथ रहना। समझ रहे बात मेरी? तो जो ना, जो 350 साल पहले पीरानी पीर के 11वें पोतरे नजर करम फरमा की जो खिलाफत और रहमत दिए, वही 350 साल पहले जो पता बुजुर्ग दस्तगीर सानी आने वाली गाड़ी में जो शख्स आ रहा है उसको बता रहे हैं एक हादिसा होगा, तू अकेला होगा, मेरे 2 बच्चे होंगे, तू उनके साथ रहना, वहां पर उनका साथ देना तू। और वो मंजर दिखाए है जिस जगह पे मेरा हादिसा हुआ, वो खेती बाड़ी दिखाए, वो जगह दिखाए, मंजर दिखाए। वो शख्स मेरे सामने बैठकर कह रहा, खुदा की कसम 3 दिन पहले जिस घराने का मैं मुरीद हूं, दस्तगीर सानी दादा आपको और आपके बच्चे को मंजर को दिखा चुके हैं। तो बताने का मकसद ये है, हम चलते खाक होने वाले थे, लेकिन वलियों की निगाह करम ने हमें जिंदगी बख्श दी। आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। इसको कहते हैं वसीला, इसे कहते हैं रूहानी ताकतें जो दुनिया में काम कर रही है। आज जब आप हाथ में हाथ देकर मुरीद बनते हैं, मुरीद नहीं साहिल में मुरीद बने हैं, बातिन में आप हुजूर से लेकर गौसे पाक से लेकर मुझ तक आप रूहानी औलाद में दाखिल हो जाते हैं, रूहानी बच्चों में दाखिल हो जाते हैं। आप नहीं रहते, आप गौसे पाक के रूहानी बच्चों में दाखिल हो जाते हैं। लाज रखना उनके हाथ हो जाता है, इज्जतें बचाना उनके हाथ हो जाता है। उनकी दुआओं से बलाएं टल जाती है, बलाएं और मुसीबतें टल जाती है। वो कह रहे जिस वक्त आपकी गाड़ी में होकर इलेक्ट्रिक पोल हल रहा था, टूट के गिर रहा था, मैं सोच रहा था गाड़ी और गाड़ी के तरह चल के खाक हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, चलती हुई आग देखूंगा। लेकिन आज देख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोल कट होकर गाड़ी को रुका है, वो कैसे रुका पता नहीं,